بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کے آج 15ویں سیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ قرآن کے 15 پارے کے تفسیری نکات کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے قرآن کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بیان فرمایا ہے۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ اسراء کی شروعات سے کہ جہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اسراء ہوئی تھی، آپ معراج پر گئے تھے، اور وہ معراج اس آیت کے ذریعے سے عکاسی ہو رہی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اس سورہ کی شروعات میں اس معراج کو بیان کر رہے ہیں۔ اس معراج کے علاوہ اس سورہ میں کئی ایسی دوسری باتیں ہوئی ہیں کہ جو عام طور سے سوروں کے اندر بیان ہوتی تھیں، جیسے توحید کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، شرک کو دور کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، بنی اسرائیل کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور مزید کافی کچھ ٹاپکس یہاں پر ہیں۔ معراج کے حوالے سے اور اس کی حقیقت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، یہ ایک کافی تفصیلی ٹاپک ہے کہ جس میں رسول گرامی اسلام مسجد حرام سے یعنی مکے والی مسجد سے اٹھ کر گئے ہیں مسجد اقصیٰ تک کے، یہ ایک ان کا جسمانی سیر تھا، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آپ جنتوں تک کے گئے، آسمانوں میں گئے۔ اب یہ آسمانوں کی تعبیر جب ہم لوگ کرتے ہیں تو کیونکہ ہم مجبور ہیں کہ اس دنیا کے باطن کی طرف اشارہ کریں تو ہمارے پاس کوئی اور تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم کسی اونچائی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آسمان نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسمان جو ہمیں دکھ رہے ہیں وہ ایک مادی چیز ہے، میٹیریل چیز ہے۔ رسول گرامی اسلام ماورائے آسمان کی طرف گئے، ایک اسپریچول دنیا میں گئے کہ جو اس دنیا کے باطن اور اس دنیا کی حقیقت کا نام ہے، کہ جہاں پر آپ نے جنت کو دیکھا، جہاں پر جہنمیوں کے حال کو دیکھا، جہاں پر آپ نے فرشتوں سے ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب نوح کا ایک تذکرہ اس سورہ کی شروع میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم پیغام دیتا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جلدی کے مارے، کیونکہ ہم نے صحیح سے اس کو انالائز نہیں کیا ہوتا ہے، صحیح سے اس کو جو ہے کیلکولیٹ نہیں کیا ہوتا ہے، ایک ایسی چیز کے لیے ہم لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان بہت سے ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جلدی کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کبھی کبھی ہماری دعائیں ہمارے حق میں فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جان رہا ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں فائدہ کس چیز میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس فائدے والی چیز کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے۔ وہ دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ فائدے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جان رہا ہے کہ وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے۔ آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَةً۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں یا عربی زبان میں تطیر یا طائر کا لفظ جو ہے وہ عام طور سے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو لوگ عام طور سے فال کا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں، جہاں پر وہ اچھائی اور برائی کو اس طریقے سے لے کر سامنے آتے ہیں کہ یہ چیز کرو اس میں نحوست ہے، یہ چیز نہ کرو اس میں نحوست ہے، یہ چیز انجام دو یہ بہت اچھی چیز۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بتاتے ہیں یہ کام نہ کرو وہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات بہت آسانی سے کلیئر کر رہے ہیں، حالانکہ جو حقائق ہیں ان کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، لیکن حقائق سے ہٹ کر جو ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو خرافات ہم نے خود بنائی ہیں، جو بہت سے ٹائم پہ رسم و رواجات جو ہم نے خود بنائے ہیں، جس کا کوئی ایسا منشا، جس کا کوئی بیس دین کے اندر نہیں ہے، ان سب کی بنسبت یہ آیت بہت آسانی سے اور بہت ہی کلیئر الفاظ میں اس بات کو کلیئر کر رہی ہے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہر انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس کی گردن میں رکھ دیے گئے ہیں۔ اب وہ چاہے کتنا بھی اپنے جو بے بنیاد رسم و رواجات ہیں یا بے بنیاد عقائد ہیں ان کے اوپر عقیدہ رکھے، انسان کا جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ اس کے لیے کارساز ہوتا ہے۔ اگر اس نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو یہ اچھے اعمال اس کے سامنے آئیں گے، جہاں پر اس نے اعمال اچھے انجام نہیں دیے ہیں وہ کتنا بھی آ کر یہ جو ٹوٹکے ہیں ان کے اوپر چلا جائے، یہ جو آل فال جو عام طور سے رسم و رواجات ہیں یا چیزیں ہیں انسان انجام دیتا ہے، ان کی طرف چلا جائے تو کوئی بھی چیز فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ پیغمبر سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر کبھی بھی اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے نہ بند کر لیں کہ وہ بالکل انفاق نہ کرے،
اور اتنا بھی انفاق نہ کرنا شروع کر دیں کہ جو حد سے زیادہ ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ایک درس دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انفاق کرنے میں بھی جہاں پر اس قدر اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا کہ انفاق کرنا ضروری ہے، جیسا کہ شروع کے پاروں میں آپ کے سامنے بیان کیا، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان اپنے گھر کی ہر چیز انفاق کر دے، معلوم ہو گھر میں اس کے خود اپنے لیے، اپنے گھر کے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ بچے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل کسی کو کچھ نہیں دے رہا ہے، کہ ایک دم اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، بلکہ ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 میں وہی بات ذکر ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہی تھی، کہ کبھی بھی پیسوں کے ڈر سے کہ زندگی نہیں چل پائے گی، اس وجہ سے کبھی اپنے بچوں کو اس دنیا سے محروم نہ کریں۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کی بنسبت کوئی بھی حکم نہ لگائیں، کوئی بھی قدم نہ بڑھائیں، اور اس کی پیروی بھی نہ کریں۔ یہاں پر میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کر دوں۔ دیکھیے، کسی بھی چیز جس کے بارے میں ہم لوگ علم نہیں رکھتے ہیں اس کی بنسبت ہمیں قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ یہ صرف ہماری حقیقی دنیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بلکہ جو ہماری سوشل میڈیا والا ورلڈ ہے، جو ہمارا ورچوئل ورلڈ ہے، اس کے اندر بھی یہ بات امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ علماء نے اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر آپ کے پاس ایک میسج آیا، آپ کو اس میسج کے بارے میں نہ اس کے صحت کا نہ اس کے سقم کا علم نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ یہ میسج صحیح ہے غلط ہے، آپ فوراً اٹھا کے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں 1000 لوگوں کو۔ آپ نے جیسے ہی کوئی پوسٹ دیکھی کہ جس کا علم آپ کو نہیں ہے، آپ نے سوچا کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کے ویوز بڑھیں گے، فلاں ہوں گے، فوراً آپ اس کو شیئر کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ جو آپ ان آتھینٹک چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں جس کے بارے میں آپ علم نہیں رکھتے ہیں اور اس کو آپ لوگوں تک کے پہنچا دیتے ہیں۔ بہت سے ٹائم پہ جہل ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ العلم نقطۃ کثرہ الجاہلون، کہ علم بہت ایک نقطے میں سمٹا ہوا ہے، لوگ جو جاہل ہیں، جاہلوں نے اس علم کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر دیا ہے۔ تو کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ ایک جہالت والی چیز ہوتی ہے، ایک ایسی چیز جو علم پر مبنی نہیں ہوتی ہے، اس کی بنیاد علم پر نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم اتنا شیئر کر دیتے ہیں کہ جس سے جہل پھیلتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے کہ جہاں پر آپ لوگ کو بہت احتیاط کر کے تمام تر وہ چیزیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے پاس آتی ہیں، اور صرف یہ لکھ دینا کافی نہیں ہے کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن آپ لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ایک پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے لیکن آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ گفتگو کریں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک طریقہ سکھا رہا ہے کہ ان سے کیسے گفتگو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس طریقے سے گفتگو کرو، یقول التی ہی احسن، جو چیز اچھی ہے وہ بولو، جو چیز اچھی ہے ہر لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اچھی ہے، آتھینٹسٹی کے لحاظ سے اچھی ہے، بیان کرنے کے انداز کے لحاظ سے بھی اچھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لڑائی کے انداز میں لوگوں تک کے دین کو پہنچائیں، حقیقت کو پہنچائیں، نہیں، اچھے انداز میں پہنچائیں، بہت ہی متقن اور آتھینٹک بات کو پہنچائیں۔ یہ آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 63 اور 64 کے اندر اللہ تعالیٰ شیطان کی بات کو دوبارہ نقل کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ مہلت دے دی، اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ کبھی کبھی انسان ایسے اختیار کسی کو دیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اختیار ایک حد تک کے ہی محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تم لوگوں کو بہکاؤ، من استطاعت، جن کو تم بہکا سکتے ہو، منہم بصوتک، اپنی آواز سے۔ آپ نے غور کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آواز سے بہکاؤ۔ کبھی کبھی بہت سی آوازیں شیطان کی آوازیں ہوتی ہیں، اس لیے بہت غور کیجئے، جو چیزیں آپ سن رہے ہیں، جو چیزیں آپ کے کان تک کے پہنچ رہی ہیں، کہیں وہ شیطان کی آواز نہ ہو۔ میوزکس ہیں بہت طریقے سے، جو چیزیں آپ سنتے ہیں ان سب کے اندر بہت غور کیجئے، کہیں شیطان کی آواز نہ ہو۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ، تم چاہے لشکر بھیج سکتے ہو، لشکر بھیجو، اپنے افراد کو بھیجو۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، ان کو وعدے دو، ان کے اموال میں، پیسوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہاں پر بہت حساس اور بہت سینسٹیو ٹاپک ہے کہ شیطان حتیٰ لوگوں کے پیسوں میں تو شریک ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کو حلال طریقے سے پیسہ کمانا تھا، کبھی کبھی آپ حرام طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں، یہاں پر شیطان شریک ہو گیا۔ لیکن حتیٰ اولاد میں بھی کبھی کبھی شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حلال طریقہ بتایا ہے اولاد کو اس دنیا میں لانے کا، اگر کوئی حرام طریقے سے اولاد کو اس دنیا میں لے آئے تو پھر اس کے اندر اس نے شیطان کو شریک کر لیا ہے۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نہیں، تم ان ایام میں مثال کے طور پہ ایک بچے کے لیے پلان کرو، فار ایگزامپل ان ایام میں ایسا کام نہ کرو، ان ایام میں اپنے گھر والوں سے دور رہو، لیکن نہیں، آپ نے اپنے لیے
کوئی بھی قید و بند اس کو کنسیڈر نہیں کیا ہے اور آپ کسی بھی طریقے کی شرط و شروط کے اوپر نہیں آتے ہیں. آپ نے جب جیسا دل چاہا ویسے عمل کیا تو اس میں کیا ہے, اس کی کانسیکوینسز سامنے آتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکل کے آتا ہے کہ بہت سے معاملات میں لوگ اعتراض کرتے ہیں, لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا کیوں ہو گیا, چاہے وہ تربیت کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ حتیٰ جسم کے لحاظ سے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے ٹائم پہ آپ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں, رعایت نہیں کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے ذریعے سے آپ کو بیان کیا ہے. اتنی احادیث آئی ہیں جس میں پیغمبر اکرم نے, اہل بیت علیہ السلام نے بالکل ڈیٹیل میں باتوں کو بیان کیا ہے کہ یہ کام کریں, یہ کام نہ کریں, ان ایام کو مد نظر قرار دیں, لیکن لوگ نہیں سمجھتے ہیں, تو اس لیے اس کا نتیجہ اور اس کے کانسیکوینسز بھی ان کو جھیلنے پڑتے ہیں. آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے انسان کو کرامت بخشی ہے. اس کے بہت معنی نکل سکتے ہیں. انسان کو کرامت بخشی ہے, اس کا مطلب ہر انسان کے اندر کرامت ذاتی پائی جاتی ہے. اس لیے آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ جو انسان ظاہری طور پہ آپ کی آئیڈیالوجی کا نہیں ہے, آپ کے راستے پر نہیں ہے, آپ اس کو صرف اس بیسس کے اوپر آ کر طرد کر دیں, اس کو پریشان کرنا شروع کر دیں, اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. لقد کرمنا بنی آدم, آدم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ذاتی کرامت دے کے بھیجا ہے. وہ تمام مخلوقات کے درمیان برتر ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے. آیت نمبر 85 میں اس طریقے سے کچھ لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ روح کون سی چیز ہے, روح کی حقیقت کیا ہے. پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل الروح من امر ربی, ان سے کہہ دو کہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کا امر ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہاں پر دو طریقے کی تفسیریں پیش کی جاتی ہیں. کچھ یہ تفسیریں پیش کرتی ہیں کہ یہودیوں نے آ کر یہ سوال پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ابھی تک کے روح الامین کے ذریعے سے, یعنی یہ روح جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ روح الامین ہے, اور اس کے ذریعے سے ابھی تک کے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا سب کو بنی اسرائیل کے اندر بھیجا تھا, تو کیسے ہو گیا کہ اس مرتبہ پیغمبر بنی اسرائیل کے باہر سے آ گئے. تو اس لیے آ کر پوچھا کہ یہ روح جو ہے, روح الامین کو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کو وہ خدا کا ایک زاویہ مانا کرتے تھے, ایک سیگمنٹ, ایک سیکشن مانا کرتے تھے, تو اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تھے کہ اس نے پیغمبری کو, رسالت کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے درمیان میں سے کہیں اور پر بھیج دیا ہے. تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ روح کون ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, کس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں. تو یہاں پر پیغمبر نے جواب دیا کہ یہ روح الامین اللہ کی طرف سے گفتگو لے کر آ رہا ہے, تو لہٰذا وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں تو لہٰذا یہ بات کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے. دوسری جو رائج تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ روح کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, وہی روح کے جس کو ہم سمجھتے ہیں, جو ہمارے جسم کے ساتھ ایک روح ہوتی ہے, جو ہمیں قدرت دیتی ہے, جو ہمیں ڈیسیجن میکنگ پاور دیتی ہے, جو ہمارے اندر اختیار لے کر آتی ہے, جو ہمارے اندر علم لے کر آتی ہے. تمام تر جو آثار ہیں ہمارے وجود کے وہ تمام تر روح سے ہوا کرتے ہیں. اس روح کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. ایک مفہوم ایسا ہے کہ جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن ایک تصور اس سے اوپر ہے, وہ یہ ہے کہ کیسے اس کا فنکشن چلتا ہے, اس کی فنکشنالٹیز کیا ہیں, اس کی فیکلٹیز کیا ہیں. اس کے بارے میں رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک ایسا ڈسکشن ہے کہ جو بہت ڈیپ ہے. اس کے بارے میں یہ جواب سب سے آسان تر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 93 اور 94 کے اندر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ پاسبل ہو پاتا کہ فرشتے آ کر زمین پر آرام سے چلیں, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. بہت سے لوگوں نے بہانے پیش کیا کہ ہم جو ہیں انبیاء کی پیروی نہیں کریں گے, ان کے عمل پہ عمل نہیں کریں گے. تو ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ کیوں فرشتے نازل نہیں ہوئے, فرشتے تو بہت اچھے ہوتے ہیں, کیوں انسان اور آدمی کی شکل میں رسولوں کو بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر فرشتے اس دنیا میں آسانی سے چل سکتے, آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے, تو ہم یہی کام کرتے کہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیتے. لیکن ان کے اندر وہ بات نہیں آ پاتی جس کو اپنا آئیڈیل بنا پائیں, رول ماڈل بنا پائیں, کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ آپ یہ جملہ کہہ دیتے وہ تو فرشتے ہیں, ان کے اوپر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو انسان کی شکل میں بھیجا. یقیناً ایک حقیقت ہے جو انسان سے برتر ہے, اس کو الگ رکھتے ہوئے. مثال کے طور پہ حضرت پیغمبر کا ایک وجود نور محمدی ہے کہ جو اس دنیا میں تمام تر مخلوقات سے پہلے خلق ہوا ہے. لیکن ایک وہ حقیقت ہے کہ جو اس کا ایک ورژن جو جسم کی صورت میں آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں, وہ اسی حقیقت کا ایک ریفلیکشن ہے.
اور یہ ریفلیکشن جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں سامنے ہم لوگ کے ہیں، تاکہ ہمارے لیے آئیڈیل بن سکیں، تاکہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکیں اور ہم ان کے عمل پر عمل کر سکیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کی شکل میں بھیجا تاکہ تم ان کے عمل پہ عمل کر سکو۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ کے متعدد جو معجزات تھے ان کو گناتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 106 میں ایک بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دھیرے دھیرے کیوں نازل کیا، قرآن کو تدریجی صورت میں اور جو ایک ایک آیت کر کے نازل کیا ہے، یہ کیوں نازل کیا۔ اس کا ایک بہت ہی جو فلسفہ پایا جاتا ہے گریجول طریقے سے نازل ہونے کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس لیے یہ کام کیا کہ وہ لوگ اس کو دھیرے دھیرے سمجھ پائیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، آپ دھیرے دھیرے ان کے اوپر پڑھیے۔ آپ کو پتہ ہے اگر ایک دم سے میں کانٹینٹ پورا آپ کے سامنے پیش کر دوں، فرض کیجئے پورے قرآن کا خلاصہ میں ایک سیشن کے اندر، ایک کلپ کے اندر پیش کر دوں، آپ نہیں سن پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیگمنٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ مختصر بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اللہ نے بھی اسی آسانی کے پیش نظر قرآن کو آیت با آیت، سورہ بسورہ نازل کیا ہے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہو جاتا ہے کہ جو اصحاب کہف کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ بھی ایک مکی سورہ ہے کہ جس کے اندر ایک طریقے سے توحید کے اوپر، مبدأ و معاد کے اوپر، اور دوسری داستانیں حضرت موسیٰ اور حضرت دوسرے جو حضرت ذوالقرنین ہیں، اس کے علاوہ اصحاب الکہف ہیں، ان کی داستانوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ اس سے ہم لوگ عبرت حاصل کر پائیں۔ اب اس سورہ کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا کہ جو بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہ قانون طے کر دیا تھا کہ جو بھی بت پرستی کو مانے گا وہ شہر میں رہے گا، اور جو بھی بت پرستی کو نہیں مانے گا اس کو مار دیا جائے گا اور اس کو شہر سے باہر نکال دیا جائے گا کہ وہ لوگ جا کر کہیں اور پر رہیں۔ تو یہ جب کیفیت سامنے آئی تو انہی کے درمیان جو مؤمن افراد تھے وہ لوگ ایک دن اس شہر سے باہر آئے۔ قانون یہ تھا کہ جب شہر میں واپس انٹر ہونا ہوگا تو پھر بتوں کے سامنے جھک کر سلام کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم لوگ جو ہیں کچھ مدت کے لیے شہر واپس نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اپنا ایمان بچانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اگر ایک قدم بڑھاتا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا اور وہ ایک ایسے انسان کے پاس گئے کہ جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، اس سے کہا کہ ہمارے ہمراہ ہو جاؤ۔ وہ ہمراہ نہیں ہوا، لیکن اس میں بہت ہی پیکیولیرٹی یہ تھی کہ وہاں پر جو اس کا کتا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ اسی لیے اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ پاک ہے قرآن کی گواہی کے بیسس کے اوپر۔ تو لہٰذا وہ کتا ان لوگ کے ہمراہ ہو گیا اور جہاں جہاں وہ لوگ گئے ان کی مدد کی اس نے، اور یہ لوگ ایک غار تک کے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اس غار کے اندر کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، اور جب وہ لوگ اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسی نیند ڈال دی کہ جس کے سبب وہ کئی دسیوں اور 100 سال سے زیادہ وہاں پر سوتے رہے۔ جب ان کی آنکھ دوبارہ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ سورج اس وقت نمودار ہو رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ ہم آدھا دن یا ایک دن سے یہاں پر سو رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے درمیان میں سے ایک فرد کو بھیجا کہ تم جا کے شہر سے کھانا، پاک و پاکیزہ کھانا لے کر آ جاؤ۔ اب وہ پاک و پاکیزہ کھانا لینے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ شہر کی زبان بدل چکی ہے، شہر میں لوگ بدل چکے ہیں، چہرے بدل گئے ہیں، پہننے اور اوڑھنے کے طور طریقے بدل چکے ہیں۔ اب اس نے جا کر کسی سے وہ سکہ نکال کر دیا جو 100 سال پہلے اس کے پاس ہوا کرتا تھا۔ لوگوں نے جب سکہ دیکھا تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ تم کس زمانے سے آئے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا۔ بعد میں جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ اب بت پرست نہیں تھا بلکہ ایک موحد بادشاہ اس ٹائم کے اوپر آ چکا تھا۔ آپ نے غور کیا جو ظلم و ستم ہے وہ ہمیشہ پائیدار نہیں رہتا ہے۔ اگر آج بھی آپ کہیں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، یقیناً کچھ عرصے بعد یہ ظالم چلے جائیں گے اور پھر ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو عدل اور انصاف کی بات کرے گا۔ جب اصحاب کہف کا ماجرا اس بادشاہ تک کے پہنچا اور اس فرد کو اس کے پاس لے کر گئے تو اس نے ارادہ کیا کہ کیونکہ اب سب لوگ موحد ہیں تو ان کو جا کر ایک طریقے سے ان سے شکریہ ادا کیا جائے اور ان کو دنیا والوں کو پہچانوایا جائے۔ لیکن جب یہ وہاں پر گئے تو غار کے اوپر اتنا رعب طاری تھا کہ یہ عام لوگ اس کے اندر نہیں جا پائے۔ انہی میں سے جو اصحاب کہف کا فرد تھا وہ اندر غار میں گیا اور اس نے پورے ماجرا کو بتایا۔ اب کیونکہ 100 سال گزر چکے تھے، اپنے سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے یہ طے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اسی حالت میں رہنے دے اور اپنی طرف بلا لے۔ اور ان کا ماجرا، اس کا جو فائنل اینڈنگ ہے اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے علماء کے بارے میں کہ کیا وہ ابھی تک کے زندہ ہیں یعنی وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ ایک عبرت کا نشان بن گئے کہ تا قیام قیامت ہر وہ شخص کہ جو اللہ
کی راہ میں قدم رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی سامنے اس کے آئے گی کہ دیکھو جس طریقے سے اصحاب کہف کی مدد ہوئی، میری مدد بھی ہو سکتی ہے۔ ہر وہ انسان کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قدم بڑھائے گا، وہ یہ سوچ کے قدم بڑھائے کہ یہ ظالمین ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، ایک دن ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ پھر کافی کچھ گفتگو نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کی غار کیسی تھی، اس کا انٹرنس کیسا تھا، اس کے اندر صبح شام جو ہیں دھوپ آتی تھی، اس کے اندر ہوا آتی تھی، وغیرہ وغیرہ کی جو ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ اس وقت آپ لوگ کے سامنے بیان کرنا نہیں ہے تاکہ اختصار پیش نظر رہے۔ یہاں پر یہ بھی اشارہ میں نے کیا کہ جب انہوں نے کھانے کے حوالے سے تذکرہ کیا تو ایک بہت ہی اچھے انداز میں کھانے کا اشارہ کیا کہ جہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اپنی جسمانی غذا کی طرف بھی اتنی توجہ دینی چاہیے جتنی وہ اپنے روحانی غذا کی طرف توجہ دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ہمیشہ کسی بھی گفتگو کے اندر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بعد میں یہ کام کرنے والا ہوں تو حتماً اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک اسلامک مینر ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام تر قدرتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی اس دنیا میں رونما نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک تذکرہ ہے آیت نمبر 39 کے اندر کہ جب بھی کسی ایسے کافر کو دیکھیں کہ جس کے پاس بہت ساری دنیاوی نعمتیں موجود ہیں تو اس کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوئیے، بلکہ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔